بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت بدر کے میدان میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی جنگ اور بعد کی جنگوں تمام جنگوں کے لب لباب میں ایک چیز آپ کو ہر دفعہ نظر آتی ہے جو ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھی، انفارمیشن منسٹری، ملٹری انٹیلیجنس، سول انٹیلیجنس پورے عرب کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور ہر جگہ سے کہیں پہ بھی کوئی دشمن ذرا سا حرکت کرتا تھا، پلاننگ کرتا تھا، فوج کے 2 افراد اکٹھے کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں مسجد نبوی میں اپنے حجرے میں اس کی خبر مل جایا کرتی تھی۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے بھی دے سکتے تھے، لیکن وہی بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے اوپر نہیں آنی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت رائج کی جو کہ ہر انسان کے لیے پاسبل تھی وحی کے بغیر، اور وہ تھی انفارمیشن نیٹ ورک، واسٹ وائڈ انفارمیشن نیٹ ورک، جس میں اپنے بھی شامل تھے اور جس میں دشمنوں سے کے اندر سے ہائرڈ بندے بھی شامل تھے جن کو کچھ لے دے کے ان کو اپنی طرف کیا گیا تھا۔ ہر قبیلے کے اندر لوگ موجود تھے، مکہ سے لے کر یمن سے لے کر اپر سائڈ سے لے کر ہر طرف، ایسٹ ویسٹ ہر طرف، نجد یمامہ ہر طرف سے انفارمیشن آتی تھی۔ مکہ سے لوگ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پل پل کی خبر موجود تھی، کون آ رہا ہے، کتنے آ رہا ہے، کس طرف آ رہا ہے۔ یہ اس کے بعد سٹارٹ ہوا جب ابو سفیان کے قافلے کی دوڑ لگ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اس قافلے کی بجائے ان کی مٹ بھیڑ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، لیکن ان کو انفارمیشن لگ چکی تھی، آ چکی تھی ان کو کہ مکہ سے ریئیکشن میں کیا سٹارٹ ہوا ہے اور کتنے لوگ وہاں سے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمن کی وہ ریڈنگز جو کہ ڈائریکٹ ان انفارمرز کے ذریعے سے نہیں آتی تھی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن تدبیر سے، اپنی وزڈم کو استعمال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانچا۔ مثلاً دشمن کی ٹوٹل ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پہچانی کہ انہوں نے ایک بندے سے، انفارمر سے پوچھا کہ ہر روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اس نے کہا ایک روز 9، ایک روز 10۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے انفارمیشن لے لی کہ 90، 95، 100 کے افراد کے لیے ایک اونٹ کافی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کل 900 سے 1000 کے قریب افراد موجود ہیں، اور ایگزیکٹلی وہی اسٹرینتھ آپس میں آخر میں آ کے کنفرم ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں جو بیٹل اسٹریٹجی تھی اس کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق جو رب نے اصول بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کو پہنچایا۔ وہ یہ تھا کہ بدری جو صحابی تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائٹل دیا الگ سے، سب بدری صحابی، طبقہ بدریین ان کو کہا جاتا تھا، اور سارے کے ساروں کو VIP پروٹوکول دیا گیا جب تک وہ لوگ زندہ رہے۔ اس جنگ کے 20، 25، 30 سال کے بعد بھی جب تک وہ حیات تھے، جب بھی کسی جنگ میں مال غنیمت آتا تھا تو بدری صحابہ کا اس میں حصہ ہوتا تھا اور سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ مشورے کے لیے بدری صحابہ کو بلایا جاتا تھا، بدری صحابہ سے ڈیسیجن لیے جاتے تھے، بدری صحابہ کو پرائرٹی 1 پہ رکھا جاتا تھا، ہر چیز میں، فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر، ہر چیز، کیونکہ مغازی جو ہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان میں ہمیشہ ان کو صف اول میں رکھا جاتا تھا، ان کو ٹاپ ایلیٹ رکھا جاتا تھا۔ اب یہ 313 افراد تھے۔ عموماً ہمارے بیٹل کے اندر چند افراد کو میڈلز دیے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق 313 کے تمام کو میڈلز دیے۔ ایوری بڈی واز اے میڈل ونر، ایوری بڈی واز اے گولڈ میڈلسٹ۔ یہ ایک ایسی ریت تھی جس کو بعد میں لوگ فالو نہیں کر سکے، لوگوں کو اس طرف دھیان نہیں رہا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ یو کین گیو میڈل ٹو آل دی واریئرس، اینڈ دس از واٹ ہی اسٹارٹیڈ ان دس بیٹل۔ ناٹ اونلی فیو میڈلس کہ چند کو آپ جرت کے، شجاعت کے انعامات دے دیں، وکٹوریہ کراس دے دیں، بلکہ تمام کے تمام کو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ایوری بڈی از دی مین آف دا میچ، ناٹ اونلی ون پرسن از دا مین آف دا میچ۔ دس واز دا سیکنڈ لیسن۔ اس جنگ کے ڈسپوزل اور اس کے علاوہ کی جنگوں کے ڈسپوزل سے آپ کو ایک ہولسٹک پکچر نظر آتی ہے کہ جو جنگ میں جو دشمن کے 2 لوگ زیر ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں، قبضے میں آتے ہیں، دی پرزنرز آف وار، PWs، ان کا ڈسپوزل کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ڈسپوزل جو اس کا تھا کوئی ایک نہیں تھا، ملٹیپل تھے اور ویریس تھے اور ویرینگ تھے، اور ہر جنگ کے حساب سے ہوا کرتے تھے۔ ایک اختلاف کی رے اس کے اندر چلا کرتی تھی۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیدی بنایا اور ان کو غلام بنا کے رکھا، جیسے آپ کو ایک مثال ملتی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مشورے کے اوپر خندق میں لوگوں کو غلام بنایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا، جیسے حضرت عباس سے فدیہ وصول کیا، بہت سارے، اکثریت جو اس جنگ کی تھی جو اسیرین تھے ان سے فدیہ لیا گیا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع کو فدیہ لیے بغیر چھوڑا گیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو بغیر فدیہ کے چھوڑا گیا تھا۔ ایک اور صورت کیا نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو صرف ان کے معلم ہونے کی وجہ سے، ان سے تعلیم، اپنے جن لوگوں کی تعلیم نہیں تھی، لکھنا پڑھنا نہیں چاہتے تھے، ان کو پڑھایا۔ یعنی ہر بندہ جو وار کا پرزنر ہے 10 افراد کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا، جس دن انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا اس دن یہ آزاد ہیں۔ یہ ایک اور طریقہ تھا۔
اس سے کیا آپ کو میسیج ملتا ہے؟ دا بگ لیسن از کہ تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فوقیت دی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ تعلیم کو رب نے کیا فوقیت دی ہے، کہ رب نے جو پہلا میسیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا وہ کیا تھا؟ پہلی وحی کے الفاظ کیا تھے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم۔ اس پہلی وحی کے 5 آیات کے اندر 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا پڑھنے کا، سیکھنے کا، اقرا پڑھ پڑھ، اور یہی لفظ جبریل علیہ السلام ان آیات کو بیان کرنے سے پہلے بار بار یہ کہتے تھے اقرا اقرا اقرا۔ یہ لب کا پہلا لیسن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو کہ تمہارے لیے تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے، حرف اول تعلیم ہے، کوشش تعلیم سے سٹارٹ ہوگی، جہاد تعلیم سے سٹارٹ ہوگا، تبلیغ بھی تعلیم سے سٹارٹ ہوگی، بغیر علم کے کوئی کام آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس تعلیم میں صرف آپ نے حد فاصل نہیں لگانی کہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ صرف حد فاصل ہے۔ یہ تعلیم ہر چیز کو احاطہ کرتی ہے، اس کے اندر جو سب سے ٹاپ موسٹ ہے وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ لیکن باقی علوم کو آپ دشمن کے علوم کر کے ڈسکارڈ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مدینہ تشریف لائے اور آپ کو پتہ لگا کہ یہودی جو آپس میں کورسپونڈنس کرتے ہیں وہ عربی نہیں کرتے بلکہ اپنی پرانی زبان میں، عبرانی اور سریانی زبان میں کرتے ہیں، ہیبرو لینگویج میں کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک جو کہ شاعر تھے، پڑھے لکھے بندے تھے، ان کو کیا آرڈر دیا تھا کہ کعب جلد سے جلد دشمن کی لینگویج، دشمن کی زبان سیکھو۔ جو دشمن کی زبان سیکھ گیا وہ دشمن کے شر سے محفوظ رہ گیا، حدیث کے الفاظ ہے، جو دشمن کی زبان سیکھ گیا وہ دشمن کے شر سے محفوظ رہ گیا۔ آج ہم اگر اپنی انفارمیشن میں اگر ہمیں وہ لینگویج نہیں آتی ہے، وہ ٹیکنیکل لینگویج اور وہ لینگوسٹک لینگویج جو کہ ہمارے دشمن بولتے ہیں، چاہے وہ دشمن آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے اور چاہے دشمن آپ سے 5000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے، کسی بھی قسم کے دشمن کے آپ کو اس کی لینگویج آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس لینگویج میں آپس میں کورسپونڈنس کرتا ہے، اس کی ٹیکنیکل اور اس کی سوشل اور اس کی آفیشیل لینگویج کیا ہے۔ اور جب تک آپ لینگویج نہیں سیکھیں گے آپ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، کہ آپ کی زبان اس کے لیے ترکی، اس کی زبان آپ کے لیے ترکی، آپ آپس میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ So this is a big lesson for all of us. Please learn the language of your enemies.